صحیح العقیدہ سادات یہاں پر موجود ہیں، ان کی برکت سے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف کا نور ہم سب کے قلوب میں منتقل فرما۔ جو حضرات اس جامعہ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے عیسیٰ و اقتبا جو دار فنا سے رخصت ہوئے ان کی بے حساب بخشش فرما۔ جتنے سنگی حضور جانے جانا کے عاشق یہاں پر موجود ہیں، ہم سب کو بھی وقت آخر کلمہ نصیب فرما، بے ادبی سے خواب میں محفوظ فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وحكيمنا وشفيعنا ومنيرنا ومنيبنا ومبيننا ومديننا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وصلاتنا وإيماننا ودليلنا وبرهاننا ومصحفنا وقبلتنا وكوكبنا ويوسفنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومنظورنا ومحمودنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کدی زندگی چ یہ جملہ نہیں آکھنا کہ ساڈے نصیب نہیں چاہیے، یہ جملہ کدی بھی نہیں کہ یہ کہہ سکتے ہو کہ آج کل حالات نہیں اچھے، پر یہ نہیں کہنا کہ میرے نصیب نہیں چاہیے۔ پوچھا کہ حضور کیوں نہیں کہنا، فرمایا دے پیچھے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ، پھر انہوں نے ذریعے قیامت تک اپنے غیرت مند علماء یہ پیغام ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں کدی اپنا مقدر ویکھنا، رب نے میں تاڑے مقدر وچ لکھی انتم
انتم حظی وانا حظکم، میں رب نے تانوں میرے مقدر وچ لکھیا، مینوں تہاڈے وقت وچ لکھیا۔ یہ اپنے ہاتھ دیا لکیراں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ساڈیاں لکیراں حضور نے یہ مانا ہے ومقسومنا ومحبوبنا وباقرنا وكاظمنا وفاطمنا وزيننا وجميلنا وجمالنا وروحنا وحياتنا ومعيننا ومغيثنا ونصيرنا وحفيظنا ومهرنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق الله مولانا العظيم۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والصوت كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، والنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، رواه البخاري۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ برادران اسلام، جمیع غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اہل بیت اور خادمین صحابہ، ادارہ اعضاء کے اندر آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب اور آپ کی ٹیم نے آ کر کثیر السیئات کو یہاں پر حاضری کا حکم دیا،
خدمت میں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو ریاکاری سے محفوظ فرما کر ہماری اندر کی صفائی کا ذریعہ بنا۔ حضرات، بخاری شریف میں حدیث نمبر 5534 دارالسلام کا صفحہ نمبر 984، جو کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں نسخہ ہے، یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں موجود ہے اور پوری دنیا میں اس سے بہتر نسخہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چنگے تے بندے سجن دی مثال حضور نے دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چنگے دی مثال ہے جے میں ہتار ہے، بندے دی مثال ہے جے میں لوہار ہے۔ اگے ہوں تسی خود سمجھ جاؤ۔ فرمایا جے سجن چنگا لگ جائے گا، جو خوشبو تقسیم کرتا ہے، فرمایا جے تو دے کولو خوشبو نہ بھی خریدے گا تو تیرے کولو خوشبو دے لے ضرور ایک تے خرید کے لال ہے۔ فرمایا جے لاندا نہیں ہے، خریددا نہیں ہے، بس صرف وہ دے کول بیٹھا رہے تے تیرے کولو خوشبو تے بندے دی مثال فرمایا ہے جویں بھٹی دھونکنے والے ایسے بار ہے۔ فرمایا اپنے کپڑے کھونج کے بھی بیٹھے گا تے تیرے کپڑے سڑ جائیں گے، جے کپڑے سڑن گے نہیں نا تے تیرے کولو پیڑی بو ضرور آ جائے۔ یہ مثال دے کے نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دیتا کہ یہ ضرور ویکھنا کہ تسی کدے کول رہے انہوں کول بہندے ہو جڑے تانوں سائیاں دے قریب کرتے ہیں، یا انہوں کول بہندے ہو جڑے تانوں حضور کولوں دور کرتے ہیں۔ بس کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ہے سوچ لو کہ حضرت مولانا تانوں سائیاں دے قریب کرتے ہیں یا دور کرتے ہیں۔ یہ دور کرتے ہیں انہوں چھڑ جے حضور دے قریب لے کے جا رہے ہیں تو پھر انہوں دا دامن پھڑ کے رکھنا، دونوں جانچ پیڑے پار۔ اے بخاری شریف یعنی مناظرہ ہو جی تو مناظرے دا حل نہ نکلے، ایک پاسے سنی بیٹھے ایک پاسے دوجے بیٹھے، ایک کہندا ہے غیب دا علم ہے، دوسرا کہندا ہے نہیں، ایک کہندا ہے حاضر و ناظر ہے، دوسرا کہندا ہے نہیں، ایک کہندا ہے ساڈا درود و سلام سن دے، دوسرا کہندا ہے نہیں سن دے، ایک کہندا ہے یا رسول اللہ کہنا چاہیے، دوسرا کہندا ہے نہیں کہنا چاہیے۔ دلیلاں دے گا دونوں مسئلہ حل نہیں ہوئی، کولو سکھ لگے کی گل ہے، لڑائی نہیں مکتی۔ انہوں نے کہا جی تسی مکا چھڑو، انہوں نے کہا میں تڑی لڑائی۔ انہیں دو دیا گلاں سنیاں تے گلاں سن کے کہنے لگیا اے جڑا بندہ کہندا ہے نا کہ رب دے نبی نو غیب دا علم ہے، یہ جڑا مولوی کہہ رہا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے، یہ جڑا مولوی کہہ رہا ہے کہ سر کرنا چاہیے کہ چکنے چاہیے، یہ جڑا کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے ادب دے نال سلام پڑھنا چاہیے، میری نظر یہ صحیح ہے۔ کیا یہ جب دوسرا دلیلاں دے رہا ہے یہ کیوں نہیں صحیح؟ انہوں نے کہا سوکھی جی گل ہے، یہ جڑا بندہ ہے نا جڑا کہتا ہے کہ سائیاں نال محبت کرو، یہ گرو دیاں شاناں بیان کرتا ہے، تے جڑا دوجا ہے عیب کرتا ہے تے ساڈا گرو جھوٹا ہے، اسی او دے اندر کدی عیب نہیں کڈیا
تے رب دا سجن تے دے اندر عیب ہے ہی کوئی نہیں، یہ کیویں کٹدا پھردا ہے؟ کیا میرا دل کہندا ہے اے مولوی ٹھیک ہے تے مینوں بھی اے دے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے انہاں دا غلام بن جانا چاہیے۔ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، من قسم چکن دی عادت نہیں ہے۔ تسی بیلیو اندازہ کرو، تھوڑا جہا چاتی پاؤ، اے جڑا مفتی ہے نا جی، جڑا ہر بندے دے کول اے بڑا سیاح، صرف ایک بڑی چاتی پا کے سوچ لو کہ اسی کتنے خوش نصیب ہیں، رب نے سانو اپنے سجن دا نام لین دی اجازت دے چھڈی۔ دنیا نہیں لے سکتے تسی کسی دے سجن دا نام، تے جے کوئی تگڑا ہوئے گا تے وہ ویکھے گا کہ میرے سجن نال کوئی اور بھی محبت کرتا ہے تو وہ سجن بھی پھڑکا چھڑے گا، وہ کہے گا جب میرا نہیں تو پھر کسی اور جگہ نہیں۔ ادھر کی کمال ہے، فرمایا محبوب جڑا جناب دے نال محبت کرے گا، نام لے لے گا جناب دا، جناب میرے محبوب ہو، لیکن جڑا جناب دا نام لے لے گا میں وہ دی زبان نو پاکیزگی عطا فرما چھڑا۔ کتنی محبت دے نام بیٹھے، میرے کو بڑا شیشہ ہوتا، میں تو شیشہ بکھاؤں کہ تسی کنج ہو کے بیٹھے ہو صدیاں بعد، ایک ماڑا جہاں ایک گناہگار جہاں بندہ صدیاں دا ذکر کرن بیٹھا ہے تو تسی کنی توجہ نال بیٹھے تے جدوں حضور خود بہندے ہو سبحان اللہ، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرنا۔ مولانا حسن رضا فرماتے اے سائیں دی مہربانی، سائیں زمین تے یہ حضور آسمان تے رہ دینا تے پھر مہینے بعد چاندنی سے نکلنا، روزانہ ایک چاند نکلنا سی۔ حضور جی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ جی پیدا ہوئے 194 کدوں پیدا ہوئے؟ 194 تقریباً نبی پاک علیہ السلام دے وصال فرمان تو 200 سال بعد پیدا ہوئے۔ اسی اندازہ نہ ہو جڑا بندہ کہنا میں بخاری تو علاوہ بنتا ہی کچھ نہیں تے کی وہ 200 سال پہلے جو کچھ ہویا تو انکار کرے گا۔ دوسری گل میرے حضور دیاں شانہ بخاری دی محتاج نہیں، ٹھیک، سائیاں دیاں شانہ بخاری دی محتاج نہیں۔ امام بخاری تے جدو پیدا ہویا آپ کے نابینا سی، جڑے لوگ بخاری بخاری کرتے ہیں انہوں نے خیال کرنا چاہیے کہ امام بخاری تے نابینا پیدا ہویا تے آپ دعا لگی ہے جدو آپ دی والدہ تھک ہار گئی نا تے پھر ایک دن دعا کرن لگی یا اللہ میرے پتر نو اکھاں عطا فرما دے تے آپ دی والدہ خالی آپ دی ماں نہیں سن بلکہ اپنے وقت دی ولیہ بھی سن، اور بھی تے دنیا بڑے بڑے اننے لوگ انہاں دی ماواں دعاواں کردیاں انہاں نوں نظر کوئی نہیں لبدی۔ امام بخاری دی والدہ پاک ولیہ سن تے آپ نے رب دی بارگاہ دعا منگی یا اللہ میرے پتر نو اکھاں عطا فرما دے، 12 سال بعد اللہ نے آپ کو نور نظر عطا فرمایا۔ امام بخاری سنی ہے، کون؟ تگڑے سنی ہے، اور تقریباً صحیح بخاری شریف جڑی ہے ساڑھے کل موجود ہے، یہ دیچے احادیث دی تعداد نے جناب 7563 کتنی ہیں؟ 563، اور آپ تقریباً 7563 والی حضور جانے جانا دا دیدار بھی نصیب ہویا۔ امام بخاری انہیں بڑے سنی ہے، حضور دا دیدار صرف سنی نو نصیب ہو سکتا ہے۔ اور کیویں ہوتا سی
آپ جدو ایک حدیث لے کے آندے سن اس تو بعد آپ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گلاں جڑیاں میں کر رہا یہ سنیاں نے کوئی نہیں لکھی، یہ بابیاں نے لکھی جڑیاں گلاں میں جناب کو سنا رہے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو لکھن تو پہلے غسل کرتے ہیں۔ ہر حدیث لکھن تو پہلے آپ نے کی کیتا ہے؟ اس تو بعد آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، پھر نفل ادا کر کے جڑی جگہ ہے آپ دے اے بٹن جڑے ایتھے دے ایتھے آپ نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دا منہ طیب شریف سی کے رکھیا ہونا سی۔ تو پھر مدینہ شریف دے اندر آپ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر پاک دے اوپر سر رکھ کر دے سن تے آپ دی اکھ لگ جاندی سی تے آپ کو نبی پاک دا دیدار ہو جاتا سی تے آپ پھر معلوموں کو پوچھتے سن حضور جی حدیث میں لکھ لاں، سرکار فرماندے سے لکھ لو تے آپ کو حدیث پاک بخاری شریف کے اندر لکھ لیندے سے۔ تائیں قرآن تو بعد پہلا درجہ صحیح بخاری کو ملے، صحیح بخاری جڑیاں گلاں آپ لے کے آئے جی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی انہاں چوں میں جناب نو صرف ایک جھلک دینا چاہنا جی کہ حضور دیاں شاناں نو سمجھن واسطے جناب ایک بس ماں جڑی نا جی وہ چنگی ہوئے تے بندے نو سائیں دی شان سمجھ آ سبحان اللہ۔ ایک نہیں گل یہ کوئی ضروری نہیں اے سنگی میرے اتنے باز کھڑے میں انہاں دا نام نہیں جانتا، لیکن اگر میں انہاں دی طرف اشارہ کراں گا تو ہو سکتا ہے کسی دے ذہن ہی جا جائے شاید انہاں نے مولانا دی خدمت کی تے مولانا انہاں دا نام لے رہا ہے۔ دعا منگیا کرو کہ کدھر جڑی کوئی لالچ ڈولچ ہے اے بھی اللہ اپنے حبیب دے ذکر دے سن کے کٹ جی انہاں دے نام نال ذکر ساڈا کی شکریہ جی مولانا فرما رہے سن شکریہ تے انہاں دا جی حضرت مولانا دا شکریہ ہے میرے ورگے مہینے نو بلا کے صوفے تے بٹھا کے تے کیا جب تو سرکار دا ذکر کر تیرے گناہ معاف ہو جان گے، میرے تے اپنے گناہ معاف۔ اس تو پہلے ایک بات میں آپ کی خدمت کی درس کرنا چاہنا حضور اسی کی محبت کرنی جی سائیاں نال محبت کرن والے دنیا تو ڈون کے چلے گئے۔ اصل مسئلہ ہے کہ موبائل نے مطالعے دا ذوق ساری قوم کو لے لیا۔ پہلے لوگی کتاباں رسالے پڑھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی اعلان ہوا مدینہ شریف کے اندر کہ حضور جانے جانا کا وصال ہو گیا مدینہ شریف تے آپ نے گوڈی کر رہے سن کئی آپ نے پڑھی سی تے خبر ملی اوتھے کئی چھٹی آپ نے ہاتھ جی رب دی بارگاہ بلند کر کے دعا مانگی اللہم اذہب بصری اللہم اذہب بصری یا اللہ میرا نابینا کر میں جڑی اکھاں نال تیرے حبیب نو تکیا ان اکھاں نال میں کسی اور نو ویکھنا ہی نہیں چاہتا بس سارے مل کے دعا مانگی ساری دعا نہیں کی انہوں نے ایتھوں کی اسی وقت ہی نہ ہوئی عرض کیتا یا اللہ جنہ اکھیاں نال میں تیرا محبوب تکیا ہے میں ہون اور کسی نو نہیں ویکھنا چاہتا انہوں نے محبت کی تھی جانور نبی پاک علیہ السلام نے ملیا جی خیبر گدا انہوں دراز گوش کہنا چاہیے اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس جانور دے ہوتے سواری فرمائی آپ نے ملیا پیش کیتا گیا والے غنیمت دے اندر آپ نے انہوں پوچھیا اسمک تیرا نام کے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو تاک کے فرما رہے گدے ان میں دوبارہ لفظ نہیں آکھوں گا ان کی جس بچوں کی ہمسائیاں نہ ہوگی انہیں لفظات کر رہی ہیں سی آپ نے فرمایا کہ نہ ہے تیرا انہیں عرض کی تو حضور ابن شہاب
میرا نام ابن شہاب ہے. توجہ رکھنا, مینوں ویکھن نال تانوں ثواب نہیں ملنا, گناہ مل سکتا ہے. سونے نیک جو کوئی نہیں جے تسی بس سائیاں دے ذکر دی طرف دے نام لکھیں گے محبوباں دے سرکاراں دے, تو اپنے دل نو نہ جی اپنے دل نو پڑھ کے ذرا مضبوطی دے نال رسول اللہ دی طرف توجہ رکھو. اللہ دی قسم حضور بندہ سرکار وال توجہ کرے وہ کول کوئی دلیل بھی نہ ہوے تے وقت علم الدین بن جاتا ہے. کوئی دلیل نہیں, دلیلاں ویکھ کے پیار نہیں ہوتا, پڑھ پڑھ کے پیار ہوتا کوئی نہیں, بلکہ پڑھدے پڑھدے پیار ہو جائے تے پڑھیا لکھیا بھول جاندا ہے. سرکار تو عالم الاسلام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرتا ہے ابن شہاب. میرے پیو دا نام ہے, میرے باپ دا نام ہے, میرے دادا دا نام ہے, میرے پردادے دا نام ہے, میرے لکڑ دادے دا نام ہے, تے اس تو کہ میرے دادے دا نام ہے, پھر اس تو کہ میرے دادے دا نام ہے, پھر او دا نام ہے, یہ نام ہے. سرکار تو عالم الاسلام نے فرمایا میں تے پوچھا تیرا نام, تو اب پورا شجرہ پڑھ چڑھیا. عرش کی تو حضور من پتہ سی کہ اج دا موقع دوبارہ نہیں آنا, میرا دل کرتا سی تسی من تک دے رہو, میں تن تک دا رہو. بس حضور جب میں فوراً جواب دے دینا میں چپ ہو جاتا تے تسی ٹر جانا سی, تے مینوں یہ پتہ سی جدوں تک میں بولتا رہاں گا محبوب نے میں چھڈ کے جانا کوئی نہیں. اس واسطے کیا میں میری گل لمبی ہوتی جائے تاکہ سرکار دی نگاہ میرے تے پیندی جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہارا نام بدل رہے ہیں اور آج کے بعد تمہارا نام ہے یافوز. کیا نام ہے؟ آج کے تو حضور نے انہاں جانوراں دی نسل دے اندروں جنہاں تے صرف رب دے نبی سوار ہوتے سے, تے حضور جس یہودی دی میں مل کی سان میں بڑا پوچھتا سی, بھکھا بھی رکھتا سی, مگر جدوں ہی میرے اتے سوار ہونے کی کوشش کرتا سی میں انہوں پرت کے ڈھا چھڑتا سی. تو دی وجہ حضور میں پتا سی کہ جنہ جانوراں دی نسل جو میں او میں آخری اور اے بھی میں پتا سی جنہیں میرے اتے سوار ہونا ہے او آخری نبی ہوئے. تے حضور جی وہ میں آخری ہوں کیونکہ جناب بھی آخری ہو تے میں بھی آخری ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے دا نام بدل کے یافور رکھ چھڑیا تو انہوں اپنے گھر دے باہر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تسی اتنے رہا کرو. ہوندہ کیجئے حضور باب رحمت کھول دے, کسی نے طلب فرما دے کہ فلانے صحابی نے بتا کے لے گیا, انہوں کہتے اے یافور اذهب علی باب فلان دے بوئے تے جاؤ تے میرے فلان غلام نے بلا کے لے آؤ. وہ سندا حضور جانے جانا دی زبان اثر تو جملے تھے سیدھا اسی شخص کے دروازے تے جانا جدھر حضور نے انہوں بھیجا ہوتا سی. جدوں سائیوں دا وصال ہو گیا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم داتے اے زبان آواز دے نال کبھی سجے تے جائے تے کھبے جائے تے ایکو گل آکھے میں اگلا چھڑا استان ہو جتے میرا دل بر نظر نہ آئے. آخر کار پھر نستا نستا ایک کنویں دے اندر ڈگ گیا تے نے اپنی جان دے چھڑی نے کیا میں نے زندگی چاہیے. محبت حضور نے نہیں کی, اسی دے اندر پھنسے حضور یہ جو دلیل لبے گی تے اسی پھر ملاشی بناو, یہ جو دلیل لبے گی پھر درود و سلام پڑھا, یہ جو دلیل لبے گی پھر لبے کا نعرہ لاؤ. لو جی جناب کو ادھر ہی لے گیا, پھر واپس آؤ. نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی ہیں جنہوں نے محبت کی تھی, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پہلے پوچھیا دلیل دیو تے پھر کرا نا. حضرت بشر بن برا بن معروف رضی اللہ تعالی اسلام دی تاریخ پڑھو. خیبر شریف دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تھے. آپ نے ایک یہودیہ عورت نے بکری دے گوشت دے اندر زہر ملا کے دے چکے. سبحان اللہ. بکری دے گوشت یہ آپ سرکار نے پسند سی بکری دا گوشت, انہیں وہ دے اندر زہر ملا کے دے چکے. آقا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ تناول فرما گیا. جدو لقمہ حضور تناول فرمائے لگے نا
تے بکری دا گوشت بول پیا حضور جی میں نہ کھاؤ دے زہر یہ دے باوجود حضور عالم ما کان وما یکون صلی اللہ علیہ وسلم نے تناؤ فرما چھوڑی تے بکری بول کے حضور جی میں نہ کھانا یہ دے زہر فرمایا میں تاں کھا رہا کہ جنہیں بنایا نا یہ وہ دا عقیدہ ہے جڑا سچا نبی ہوندہ ہے وہ تے زہر اثر نہیں کرتا تے وہ دا عقیدہ بھی تے وہ یہودیہ ہے تے انہیں پڑھی ہے گا کہ نبی تے زہر اثر نہیں کرتا چلو دی قسمت بدل گئی تے آپ دے نال صحابہ بھی بیٹھے سمجھتے حضرت بشر بن برا معرور بن معرور رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے کھا لیا اونچ رکھا الہ آباد تے مصطفیٰ باشری دے اندر رہن والے ہو سرکار نے فرمایا بشر اس لقمے کو نگلنا نہیں بلکہ اس کو اگل دو اس کو نگلنا اس کو اگل دو حضرت بشر بن برا نے نہ اگلیا اندر لے کے بلکہ نگل لیا اور اتنا سخت زہر سی کہ آپ بیٹھے بیٹھے پانی ہو گئے ساڑھے چھانگے مانگے دے اندر نا جی 98-99 جدو امکان ہویا جنگ دا تے فوج آ گئی زہر تے میں گل عرض کر رہے ہیں دو فوجی شہید ہوئے ایک ان شہید ہویا کہ اس سب نے ڈنگ ماریا وہ تے دی سمجھ آتی تھی دوسرا پتہ ہے کہ میں شہید ہویا انہیں صرف اس بندے نو ہاتھ لایا جدے زہر سے وہ بھی مار گیا تے سب کا جڑا زہر ہے نا محبوب دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک قسم سب دی انج دی ہے کہ اگر عورت نو دیکھے تو دا حمل ظاہر کرتا ہے 14,000 قسم دے سب میں ایک قسم ہنج دی ہے کہ جے بندے نو تک لگے سب بہ گئے بندہ انا ہو اتنا سخت زہر سی کہ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے آپ دا آخری وقت آ گیا سرکار نے پوچھا کہ بشر میں تے آکھیا سی اگل چھاڑ تینوں نگلنا نہیں ہے تے تو کیوں نہیں میری گل منی سنو جی محبت جنہوں نے کی تھی لکھا سلام عرض کیتا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ لگ گیا سی مگر میں جان بوجھ کے میں نکل گیا میں اگلیا نہیں کیونکہ میں نے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر جناب تو زیادہ نفیس طبیعت کسی دی نہیں تے من ایک گل من مناسب نہ لگی کہ میں اپنے منہ جو کوئی چیز جناب دے سامنے باہر کرنا کدھرے جناب والا دی طبع نازک تے گران گزر جائے سونے تو سونا بھی پیر ہوئے گا نا جی اس پوے ذات سید بادشاہ بھی ہوئے گا مریدان دے سامنے تھکے گا جی تھکائے گا نا جی بندوں آئے گی تے انسان دی فکرت انسان کپڑا عرض کیتا حضور پوری کائنات کے اندر آپ تو زیادہ انفس کسی ماں نے جنیا نہیں تے میرے گل چنگی کوئی نہ لگی کہ میری زبان جو کوئی ہندی گراج لگوئے یا میرے منہ جو کوئی انتی چیز باہر نکلے کہ جڑی آپ دی طبع نازک کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حکم نو اگلیا کوئی نہیں میں نکل گیا کہ جناب دی طبع شریف دے خلاف میرے منہ جو کوئی چیز نہ نکل جائے تے ساری خوش ہو گیا چیز تھی فرمایا لوگوں نو شہادت ملتی ہے تلوار دے سائے تے تو ایک کم کیتا ہے رب نے یہ دے بدلے تنو شہادت کا رتبہ عطا فرما چھڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت من سب نبی
گل نہ سمجھ آئے کہ فجر دی نماز پڑھ کے حضرت مولانا دے نال خوشبو لا کے جناب نو سلام پیش کرنا تے اس تو بعد کلیاں بٹھا کے مسئلہ سمجھ جناب نو سمجھ آئے محبت کرن والے ٹر گئے جی صدیق اکبر نے محبت کی جدوں حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا تے تھوڑی جی بس توجہ فرما لینا ایسا رنگ دی طرف تے صحابہ دا رنگ انج دا ہو گیا چہرے ہن ایک انج دا ہے ایک تسی میں نہیں دسنا نہ میں تانوں دساں کہ رنگ کیڑا ان تعبیر کرن لگیاں ادب دے نال کہ صحابہ دا رنگ انج دا ہو گیا جویں سرمے دا رنگ سرمے وانگ صحابہ دے چہرے دا رنگ اور صحابہ روئے دھاڑا مارا فاروق اعظم بڑا رویا 1,20,000 صحابہ تقریباً اس وقت موجود سن صدیق اکبر نو کسی نے رونے نہیں دیکھی حضرت عمر نے عرض کی تھی حضور سارے بندے رو رہے ہیں تسی نہیں روندے تسی محبت بڑی کرتے آپ نے فرمایا ہاں بس گل صرف اتنی ہے عمر جدوں تسی روندے ہو تانوں میں سینے نہ تے جے میں رو پیا تے میں چپ کرانے والا کوئی نہیں تے میں اندر روندا میرے آنسو اندر ساڈے باہر آ جائیں میرے اندر نہیں اچھا آپ دا جڑا گھر مدینہ منورہ دے اندر ایک دن کوئی شخص آیا نے ویکھیا کہ آپ دی جڑی چھت دے بالے لکڑاں دے کالے ہوئے انہوں نے عرض کی تھی حضور جی یہ تسی تے سائیاں دے نال رہندے ہو تے تانوں پتہ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے گھر دا خیال کوئی نہیں کرتے کوئی صفائی سوئی نہیں ہوتی ہے سارے بالے کالے ہو گئے حضرت ثانی حسنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میری ایج گل نہیں جی میں تو کہہ رہے کہ جی پھر کیویں گل فرمایا اصل گل ہے کہ میرے گھر چولہا کوئی نہیں جلدا کہ تمہیں دی وجہ تو کالے ہوئے ہو نبی پاک علیہ السلام کی جدائی جو میرا جگر سڑ گیا سائیاں دی جدائی جو میرا جگر سڑ گیا جڑا میں ساہ لینا یہ میرے جگر میں دمائے دن تے جاندہ ہے تے بالے کالے تے جے جملے حضرت امام حاکم نے نہ لکھے ہوئے تے جناب آج تو بعد اسی تقریر کرنا چھڑ جائیں کہ مستدرک حاکم دیں آپ فرمانے بازال جسم یجری جدوں صدیق اکبر بیٹھتے سن تو حضور دی یاد آتی سی کہ آپ ہنجواں دے نال نہیں سمروندے بلکہ آپ دے جسم تو گوشت یا بوٹیاں زمین بیٹھے بیٹھے اور حتی ماتا بکر آپ دے جسم مبارک تو بوٹیاں گردیاں رہیاں تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بچ گیا اس تو بعد صدیق اکبر کی خدمت حضور محبت دینا نہیں اسی کی یا پھر آج دے دور ہی دیکھنا چاہتے ہو تو پھر محبت کی تھی حضرت امیر المجاہدین جناب دے قریب ایک مجذوب ہے میرے علم وچ نہیں کہ اس ٹائم وہ حیات ہے مجذوب انہوں کہتے ہیں جڑا رسول اللہ دی کچہری دے قریب روحانی طور پہ انہوں کو بندے ٹر گئے انہوں نے کہا جی تسی امیر المجاہدین دے بارے دا کیا نظریہ ہے کہنے لگے کون امیر المجاہدین کہ جی وہی جی جنہوں نے ختم نبوت دے کام کیتا ناموں سے رسالت دے پہرا دیتا آپ نے فرمایا اے لقب تسی انہوں نے دیتا ہے امیر المجاہدین اسی تے اس نام دا بندہ ہی نہیں کرتے لیکن جدوں بارگاہ رسالت اگو گل محسوس دی جڑی ہے انہوں نے کہا جدوں حضور دی بارگاہ تے صوفیاء دی بزم دے اندر انہاں دا نام لیا جاتا ہے نا تو انہوں نے امیر المجاہدین نہیں کیا جاتا انہاں دا نام لین تو پہلے کیا جاتا ہے قاسم عشق مصطفیٰ قاسم عشق مصطفیٰ اور
بابا مجذوب کہنے لگیا کہ 1400 سال کے اندر ہنجتا عشق رسول اللہ نے اپنا کسی اور کو نہیں عطا فرمایا جنہیں دا خادم حسین رضوی کو عطا فرمایا. محبت دینا نہیں کی ساڑھے واسطے اتنا ہی کافی ہے جی سانو کلمہ شریف نصیب بھیلیو کدی نہیں کہنا پہلے میں کھاتے پھر میں نہ رہا ہوں. یہ جملے نہیں چنگے. آج کل یہ بھی ہے جی یہ سیاسی نعرہ ہو گیا یہ نہیں لگنا چاہیے. جبکہ یہ بخاری ساڑھے کو لے یہ لیتے اسے دے صفحہ نمبر 1127 تے یہ روایت موجود ہے جدو بھی نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو بلاندے یا معاذ تو کو کہتے لبیک یا رسول اللہ. وہ نواں رولا آ گیا کہ 3 باری کیوں کہتے ہیں 3 باری کیوں کہتے ہیں تیرا کی جواب. میں کہا سونیا سجن دا نام تے 100 باری بھی لئیے تے ہر باری وکری چاہ سکتی ہے تو پوچھتے 3 باری کیوں لیتے ہیں. محبت انہوں نے کیتی جی لو جناب ایک حدیث پاک بطور برکت دے نال ویسے مطلب آج کرنا چاہنا محبت دے اے آج خاص کوئی فقیر بیٹھے نہیں جو مجنون جوے دا چینج ہو جاندے ہے بندہ کچھ سوچتا ہے کچھ ہو جاندے ہے. حدیث نمبر 4152 کتاب المغازی کے اندر تے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سنو جی عقیدہ صحابہ دا انداز محبت کی صحابہ نے جڑی شوق نہ ملی ہے نا جی حضور نمازن دی وجہ تو نہیں ملی حضور دے نال وکھریاں اداواں دی وجہ تو نہ ملی. وکھریاں انوکھیاں وفاواں انہوں نے کیتیاں پوری دنیا دے اندر صحابہ نماز دے مسئلے ہی کوئی نہیں. نماز دے بڑے بڑے پڑھے بلکہ جتنے آج پڑھتے ہیں اتنی تے صحابہ نے کوئی نہ پڑھیاں. وہ تے ٹردے نماز پڑھ لیتے ہیں جانے ٹردے کون نماز پڑھ سکتے ہیں. صحابہ نے ٹر کے نماز پڑھ کے نال دسے آگے نہیں حضور دی عزت ہے چونکہ پہلا دین جا رہے ہیں تو نماز دا ٹائم تھوڑا ہے کہ کوئی گل نہیں ٹردے پڑھ لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے آتش الناس یوم الحدیبیہ حدیبیہ دے دن لوگوں نے پیاس لگ گئی واہ واہ صحابہ الناس معرفہ دے دن مراد صحابہ پانی کوئی پانی کون دیتا ہے اللہ دا نام زور نہ لینا چاہیے. پانی کون عطا کرتا ہے تھوڑے دے اور زور نہ. پانی کون عطا کرتا ہے مگر اکبر الناس نحوہ کوئی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا کہ پانی ہے کوئی نہیں چلو آج مصلی بچھاؤ تے صلاۃ الجہاد پڑھو رسول اللہ دی بارگاہ جا سکتے حضور پانی چاہیے. سبحان اللہ. آپ فرماتے شرک کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے. میں کیا سوڑے تو سنو دین دسنا ہے. حضور خود فرما دیتے تم غیر اللہ کے پاس جا رہے ہو لیکن ان کو پتا تھا جو سامنے بیٹھے ہوئے کہتے تھے حضور جی غیر اللہ اور ہوتے ہیں آپ تو حبیب اللہ ہیں. آپ میرے حضور حبیب اللہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضور کون ہیں خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے. فرمایا خلیل اللہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی یا اللہ میری بخشش فرما دے ولی والدیہ. ربنا اغفر لی خلیل اللہ وہ ہے جو کہتے ہیں یا اللہ میری بخشش فرما دے. اور حبیب اللہ وہ ہے جنہوں نے رب فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. معبود جی اسی آپ دی وجہ تو آپ دے جڑے اگلے پچھلے امتی ہیں نا انہاں دی جڑیاں گناہاں دے معاملات ہیں اسی آپ دی وجہ تو انہاں نوں بخش دیتا ہے. ختم نبوت یا اللہ جدو میں دنیا تو ٹر جاواں تے بعد جڑے آن والے انہاں دی زباناں تے میرا ذکر جاری فرما دے.
اور حبیب اللہ وہ ہے جنہوں نے رب فرماندا ہے محبوب تن دعا منگن دی لوڑ کوئی نہیں، نہ اپنی فلیکس لانے دی لوڑ ہے، ورفعنا لک ذکرک، اسی جناب نے ذکر نو بلندیاں عطا فرما چھڑی۔ خلیل اللہ وہ ہے جو کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت کے دن مجھے ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اور حبیب اللہ وہ ہیں جن کو رب کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محبوب اسی آپ دی وجہ تو قیامت دن دن آپ دے غلاماں نو رسوا نہیں ہونے دیا۔ خلیل اللہ وہ ہیں جو کعبے کو بناتے ہیں، حبیب اللہ وہ ہیں جو آ کر بساتے ہیں۔ کلیم اللہ وہ ہے جو کوہ طور پر جا کر رب سے کلام کرتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہے جنہیں سر عرش پر بلا کر کلام بھی رب کرتا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرماتا ہے۔ سارے صحابہ تقریباً 1400 جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں لیس عندنا ما نتغدوا به ولا نشرب، حضور پین واسطے پانی کوئی نہیں تے نال وضو کرن واسطے کوئی نہیں، جیسی بغیر وضو تو آپ کو دیکھنا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ صحابہ اتنا ہی کہہ دیتے نا جی ظاہر ہے وہ کہتے کہ سرکار جانتے ہیں جب پینے کے لیے ملے گا تو وضو بھی کر لیں، مگر توبہ کرو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایسے کتنے بندے بیٹھے ہیں جڑے کھڑے ہو کے کہاں جی اسی امیر المجاہدین کو بغیر وضو نہ ملے، سارے نہیں اپنے پاپا سے بغیر وضو کے تو نہیں مل سکتے، پیر پاک پیر جبال سیال سے نہیں وضو کرنے۔ محبت کتنی حضرت عثمان غنی نے جی حدیبیہ دے مقام تے اہل مکہ نے کیا جی اسی عمرہ کوئی نہیں کرن دینا، نبی پاک علیہ السلام نے سفیر بنا کے بھیجا حضرت عثمان غنی نے۔ جدوں آپ بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچے تو کہنے لگے کہ تسی کیونکہ آئے ہو تسی قریشی ہو، تسی اے سامنے نے خانہ کعبہ تے تسی احرام بھی بنے ہیں تے تسی انج کر لو، طواف بھی کر لو تے نال زمزم بھی پی لو تے مقام ابراہیم کے اندر کھلو کے نفل بھی پڑھ لو، سارا جویں تہاڈا دل کرتا ہے۔ 36 کلومیٹر دور صحابہ بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان پاک تے موجہ کر رہے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما اظن، میں سوچ بھی نہیں سکتا عثمان ساڑھے تو بغیر طواف کرے۔ حضور فرماتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے، سامنے بھی۔ اور اب کیا ہوا جی؟ حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تسی کہندے طواف کرنا؟ فرمایا واللہ لو مکست، فرمایا اللہ کی قسم اگر میں 20 سال بھی احرام کی حالت میں رہوں تو میں یہ تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، باقی رہ گیا مسئلہ طواف دا کہ میں طواف کرتا ہوں۔ فرمایا طواف تے بڑی دور دی گل ہے، جڑی چادر آپ نے پائی 2 چادروں کی احرام دیا، ایک اتے تے ایک تھلے، کہ آپ نے چادر دے نال نہ اپنی اکھاں دے اگے اکھاں بند کر کے تو فرمایا تسی طواف دی گل کرتے ہو، اللہ دی قسم ہے جدوں تک سونے نے کعبے نو تکیا کوئی نہ میں کعبے نو ویکھاں گا بھی نہیں۔ سانو کنے دسیا رب دا گھر ہے ایتھے تے 365 لٹک دے سن، اے تے رسول اللہ نے دسیا فیض پہنچا احمد پاک کا ہے رضا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے کہ خدا کون ہے۔ حضور نے فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب صحابہ نے ملاقات کے حضرت عثمان کو پوچھا کہ کیا سنا ہے، پھر طواف کیتا، فرمایا بیسا ماں، فرمایا بڑی انج دی سوچ تو میرے بارے سوچنی نہیں سی چاہیے، کیونکہ میں صحابی ہوں، میں رسول اللہ دی ذات تو بغیر اگر میں ساری زندگی اتنے لنگ جاتی میں احرام دی تکلیفاں برداشت کر سکتا سا، مگر حضور تو بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ سناؤ جناب، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے حضور نہ تے وضو کرن واسطے پانی چاہیے تے نہ پین واسطے پانی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ
چھاگل مشک ہے ڈول ہے اتنا ہی ہے کہ انہوں انج کرتے ہیں نا تے جڑا وہ دے اندر پانی ہوتے نال لگ کے تے وہ بھی خوش ہو جائے فرمایا لے آؤ لو جناب مشک تے ویکھی پرانے بابیاں نے سنگیاں نے مشک حضور دے سامنے رکھی گئی یا ڈول رکھیا گیا حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دا ہاتھ ہونا ورگا نہیں کسی دی باہ ہونا ورگی نہیں کسی دا اشارہ ہونا ورگا نہیں حضور نے مشک دے اندر اپنا ہاتھ رکھا انگلیوں سے کیا نکلتا ہے میریاں تاڑی انگلیاں چکی نکلے گا خون یقین نہیں تو کٹ کے نا دو چار خون ہی نکلے اور ادھر انگلیاں رکھی ہیں اے بخاری شریف نے کہا ایک روایت ہضم کر جاؤ تے میں کہتا ایک روایت ہضم کر جاؤ تے کوئی بعید نہیں کہ تڑی اکھاں بند ہوں تے تنوں حدیث والے دا دیدار بھی ہو جائے ہضم کر جاؤ پہلے شرط دے ہضم کر جاؤ اے حدیث پاک دا نمبر نے 4152 4-1-5-2 فوضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرقم فجعل الماء یفور من بین اصابعه کامثال العیون رکھیا جی اپنا مبارک ہاتھ تو انگلیوں سے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے آج تک آپ کو علماء سے یہی سنا ہوگا جاری ہو گیا ہم نے بھی یہی سنا تھا لفظ تے غور کیتا دل وچ خیال آیا جی جاری ہو گئے تو پھر تے لفظ تجری ہوتا یہ جاری ہو گیا یہ یجری ہوتا مگر یہاں امام بخاری لفظ لائی یفور فرمایا جاری نہیں انگلیوں سے چشمے پھوٹنے لگے پانی کے چشمے چلو اے ذرا مشکل ترجمہ ہے سوکھا ترجمہ ہے انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلنے لگے فوارہ فوارہ ابلنے لگے بعد میں بندہ ملا حضرت جابر نے جب حدیث بیان کی نا تو بندہ ملا کہنے لگا کم کنتم یومئذ کتنے تھے حدیبیہ کے دن تم کتنے تھے تو حضرت جابر کہنے لگے یہ مت پوچھا ہم کتنے تھے یہ پوچھ وہ منظر کیسا تھا یہ مت پوچھ کے ہم کتنے تھے یہ پوچھ کے وہ منظر کیسا تھا فرمایا رب دی قسم لو کننا مئۃ الف لکفانا تھے تو ہم 1400 لیکن رب دی قسم جے 1,00,000 بندہ ہوتا تو حضور دی انگلیاں تو جڑا پانی پھوٹ رہا سی سارے پیندے وضو کرتے تے ڈول بھر بھر کے رکھتے برتن مک جانے سے لیکن پانی نہیں سے مکنا کیفیات اور تھی تو میں نے بھی ان کو نہیں کہا کہ یہ دو کیفیت جی رونے کی کیفیت بھی محبوبہ نو چنگی لگتی ہے ہسن والی بھی چنگی لگتی ہے ٹھیک ہے یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسے نواز دے انہوں نے کہا یہ مت پوچھئے ہم کتنے تھے یہ پوچھئے وہ منظر کیا سمجھا اس منظر کو کھینچا ہے اعلیٰ حضرت اور یہ شعر نجی اگر یاد ہو جائے میں کہتا ہوں مدینہ مدینہ ہو جائے حدیث ہے ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتا تھے تسی ترزوی وہ نے جڑی اعلیٰ حضرت خود گنگنا دے سکتے انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں فیض برابری کا دعویٰ کرنے والوں تمہاری انگلیوں سے خون نکلتا ہے وہاں کمال یہ ہے ایسے بشر ہیں انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے
ہیں پیاسے جھوم کر. اگر صفت تقسیم ٹوٹ کے اسی لنگر لینے رکھا میں اسی بڑے کھاندے پیندے گھرانے دے بھی اسی ہوندے رہتے ٹوٹ کے لنگر لینے تے بندہ پوچھتا ہے خیر ہے یار یہ تے دال ہے اج تیرے گھر تے گوشت دی میں خوشبو آ رہی ہے تے تو دال واسطے اتنا لڑتا ہے کہندا کیوں نہ میں دھکا مارا یہ مینوں بھی پتہ ہے پکی دال ہے مگر دی نسبت غوث اعظم دے نال ہو گئی جے لنگر دی نسبت غوث پاک دے نال ہو جائے شکر دی نسبت پاک پتن والیوں دے نال ہو جائے لون دی نسبت کرنا والے دے نال ہو جائے او کھون واسطے سی 10 بندے تھلے دین واسطے تیار ہوتے ہیں تے جدوں لنگر دی نسبت مدینے والے دے نال ہو جائے صحابہ ایک دوسرے کے اوپر سے آ کے نا کدھر میری زندگی نہ مک جائے اے لنگر شریف اے باز بہتر ہے کہ مینوں اے میرے گلے چ پھندا جڑا ہے نا جی اے پیار ہوئے تے چنگا ہے اے باس نہ کروا چھڑنا ساڈے کولوں کہ اے پانی افضل ہے یا زمزم افضل ہے جڑا حضور دی انگلیاں چوں نکلے اے باس سانوں نہ کرنا اے جڑا جواب دیاں گے تے کتے پھٹ جاندے ادھر نہ ہی جائیے تے چنگے انگلیاں ہیں فیض پر تسی پہلے سنو پھر میں تہاڈے کولوں پڑھانا یاد کرو میرے پیچھے پیچھے اے طرز بھی اعلی حضرت دی اپنی نجی انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پانچ ایک دو ترے چار پانچ ندیاں ایک انگلی سے ایک دریا نکلا جی ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری پھر اپنے نال مل کے پڑھ لیں انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے ابھی یہاں سے میں نے آپ کے پاس ہو کر 10 گھنٹے کا سفر کر کے کسی مقام پر پہنچنے کا یہ پھر نال نال اسی کٹھے کٹھے ہی رہی ہے جی کیفیات دے اندر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری جدوں بابا کہنے نال سجا ہاتھ یہ محنت تن بخشوان واسطے قیامت والے دن حضور نے اپنا امامہ بھی نہ چھڑوایا جے میں تے تسی اپنی آواز نہ کٹیے تے پھر بخشش دے چانس میں لفظے کوئی نہیں پنجاب لفظ نہیں ہے اے ملا کے پنجاب میں جائے ویسے لفظ ہے 5 آ لفظ کی ہے 5 آ تینوں ملائیے تے پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بابا جی کو کہنے میں پھر ہاتھ بھی ذرائیں چکا ایک لطف آ جائے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری پنجاب رحمت کی ہے جاری ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری اس بات
تگڑا لفظ ہوتا تے آدھا حضرت انہوں ضرور لے کے آتے انگلیاں ہیں سٹیٹس ایک تے ہوتا ہے نا جی موبائل کا سٹیٹس یہ اپنا ذاتی سٹیٹس ہے جدا ہونا چاہیے سٹیٹس ہے ساڈا کی سٹیٹس ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری سنو جی اعلیٰ حضرت نے اسی کلام دے دو شعر اور لیجیے صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری سرکار لپڑ کے قیامت والے دن یا اللہ ہے بھی میرا ہے اینو بھی بخش دے اینو بھی بخش دے اینو بھی بخش دے مجرموں کو ڈھونڈتی مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ طالع پر گشتہ تیری سازگاری انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ایک روایت جڑی سندس رہی ہے کہ حضور دا مقام تو حضور دی شانہ کے اور اسی بخاری تو حضور دی شانہ نہیں مننی اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی خصوصی نگاہ کرم دے نال حضور دی شانہ مننی سنگی دو ہی ایک اتار دے وال تے گوار دی وال ایک سنی تے غیر سنی ہن تہاڈی مرضی ہے جے سنیاں نال لگے رہو گے تے انشاءاللہ سیدھے حضور دے قدماں وچ پہنچ جاؤ گے جے سجے کھبے جاؤ گے تے انہاں نے تہاڈا ایمان لٹ کے تے تانوں دوزخ وچ پہنچا چھڈنا تے اسی کیوں جائیے انہاں دے پیچھے جڑے سانوں حضور تو دور کر چھڈن اسی او پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے اللہ تعالیٰ سانو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی انج دی ہی محبت عطا فرمائے جنج دی محبت رب چاہتا ہے کہ اے میرے بندے میرے حبیب نال انج دا پیار کر